نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة قصص کی آیت نمبر 51 تا آیت نمبر 56۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر آسمانی ہدایت کے تسلسل کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلِ، اور البتہ تحقیق ہم نے ملا دیا ہے ہدایت کی بات کو ان لوگوں کے لیے۔ جس زمانے میں قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا اس زمانے کے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جس طرح پہلے لوگوں کے پاس ہدایت کا سامان لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام آتے رہے ہیں، اسی طرح اس آخری امت کے لوگوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری ہدایت لے کر آ گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے سابقہ اور موجودہ ہدایت کی جو باتیں ہیں ان کو آپس میں جوڑ دیا ہے۔ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے تورات کی طرح بیک وقت نازل نہیں فرمایا۔ تورات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکھی ہوئی عطا فرما دی گئی تھی مکمل، مگر قرآن حکیم کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا اور 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک کا نزول مکمل ہوا۔ اور اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنائیں۔ اور سورۃ نحل میں اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگوں پر واضح کر دیں جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یعنی قرآن پاک کو یکجا نازل نہ کرنے اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص حکمت پوشیدہ ہے۔ جس طرح طالب علموں کو سبق پڑھایا جاتا ہے تو ان کو تھوڑا تھوڑا سبق دیا جاتا ہے، اور جب وہ انہیں اچھی طرح یاد ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اگلا سبق ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن پاک کو بھی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تاکہ لوگ احکام سیکھتے بھی رہیں اور ان کو اچھی طرح سیکھنے کے بعد ان پر عمل بھی کر سکیں آسانی کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ ہم قرآن پاک کی آیتوں کو یک کے بعد دیگرے نازل کر کے آپس میں جوڑتے چلے گئے ہیں تاکہ لوگ ان کو اچھے طریقے سے یاد کر سکیں اور ان میں غور و فکر کر سکیں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ ان سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے
ان لوگوں کی تعریف بیان فرمائی ہے جو پہلے اہل کتاب تھے، یعنی سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، اور پھر جب قرآن پاک نازل ہوا تو قرآن پاک کو بھی قبول کر لیا، اس پر بھی ایمان لے آئے۔ ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی تھی قرآن پاک سے پہلے، اور پہلے سے جو مشہور کتابیں ہیں آسمانی کتابیں، ان میں تورات ہے اور انجیل ہے، اور ان کے ماننے والے یہودی یا عیسائی کہلاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم بھی یؤمنون، وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہودیوں کی اور نصارہ کی اکثریت تو ضد اور عناد کی بنا پر مخالفت ہی کرتی رہی، وہ قرآن پاک پر ایمان نہیں لائی، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا سورۃ مائدہ میں کہ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، کہ ان کی جو اکثریت ہے وہ نافرمانوں کی ہے۔ تاہم کچھ ان میں ایسا تھے منصف مزاج جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک پر ایمان لے آئے۔ مدینہ منورہ میں یہودی آباد تھے، اور وہاں پر ان کے 10 بڑے بڑے علماء بھی تھے۔ ان میں سے بہت کم ایسے تھے جن کو اسلام کی دولت عطا ہوئی۔ ان میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کچھ ساتھیوں نے ایمان قبول کیا۔ عبداللہ بن سلام بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے 2 بھتیجوں میں سے ایک بھتیجا بھی ایمان لے آیا، وہ بھی صاحب علم تھا۔ اسی طرح عیسائیوں میں سے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اسلام میں داخل ہوئے، پہلے عیسائی مذہب سے ان کا تعلق تھا۔ مسلمانوں نے جب حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی تو اس موقع پر جو حبشہ کا حکمران تھا، جس کو نجاشی کے نام سے جانا جاتا ہے، حضرت عثمان اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہما کی دعوت پر اس نے اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا تھا۔ شاہ نجاشی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا تھا، جبکہ حبشہ کے کچھ دوسرے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ سورۃ مائدہ میں ان لوگوں کی رقیق القلبی یعنی نرم دلی کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہوئے ان کی تعریف کی گئی ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب انہوں نے اس چیز کو سنا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی تو آپ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا اور ان کے دلوں میں ایمان راسخ ہو گیا۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ ان کی تعداد 20 تھی، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ جب ان کے سامنے قرآن کریم پڑھا گیا تو پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، تو اس پر اللہ رب العزت نے ان کی تعریف کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی۔ فرمایا وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھ کر سنایا جاتا ہے ان کو جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی، تو قالوا آمنا به، وہ کہتی ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، انہ الحق من ربنا، کیونکہ یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، انا کنا من قبلہ مسلمین، ہم تو اس سے پہلے ہی فرما بردار تھے۔ یعنی وہ اقرار کرنے لگے کہ ہمارا اس کتاب پر بھی ایمان ہے، اور جس اللہ کے نبی پر یہ کلام اتارا گیا ہے اس پیغمبر کی رسالت کی بھی ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، کہ ان کو دوہرا اجر دیا جائے گا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ پہلے جو دین حق تھا وہ اس پر ایمان رکھتے تھے، مگر جب اللہ کے آخری نبی تشریف لے آئے اور سابقہ ادیان منسوخ قرار دے دیے گئے تو انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا، اور جو کتاب ہم نے اتاری اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو تسلیم کر لیا، اس پر ایمان لے آئے، اور پھر اس کے بعد انہیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑا، کفار و مشرکین کی طرف سے ان کو آزمائشوں میں ڈالا گیا، مگر انہوں نے صبر و استقامت کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا اور اللہ کے سچے دین پر جمے رہے، تو فرمایا کہ یہ لوگ دوہرے اجر کے مستحق ٹھہرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس شخص کے پاس لونڈی
موجود ہو اور پھر وہ اپنی اس لونڈی کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے اور پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کرے، تو فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ دوسرا وہ شخص بھی دوہرے اجر کا مستحق ہے جو کسی کا غلام ہے، آقا کی خدمت بھی کرتا ہے اور اللہ کی عبادت بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے، نہ عبادت میں کمی آنے دیتا ہے نہ مالک کی خدمت میں کمی آنے دیتا ہے، فرمایا وہ بھی دوہرے اجر کا مستحق ہے۔ اور فرمایا کہ تیسرا شخص وہ ہے کہ جو پہلے نبی اور پہلی کتاب پر ایمان رکھتا تھا، مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا، انجیل پر ایمان رکھتا تھا، مگر جب اللہ کے آخری نبی تشریف لے آئے اور آخری کتاب نازل ہو گئی تو وہ ان پر بھی ایمان لے آیا، تو فرمایا کہ یہ بھی دوہرے اجر کا مستحق ہے۔ ان لوگوں کی ایک اور صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور ہٹاتے ہیں نیکی کے ساتھ برائی کو، یعنی کہ ایسے لوگ برائی کا جواب برائی سے دینے کی بجائے بھلائی سے دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اگر کوئی برائی کا کام ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کرو، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ برائی کے بعد نیکی کرو گے تو برائی مٹ جائے گی۔ اور سورۃ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائی کے بدلے میں نیکی اختیار کرنے کی تعریف فرمائی ہے، اور فرمایا کہ جو لوگ دوہرے اجر کے مستحق بنتے ہیں ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو حلال روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ حکم تمام اہل ایمان کے لیے ہے۔ خرچ کرنے میں کچھ چیزیں فرائض کے درجے میں ہیں، کچھ واجبات کے درجے میں آتی ہیں، کچھ مستحبات کے درجے میں آتی ہیں۔ جیسے زکوٰۃ ہے، یہ سب سے پہلے فریضہ ہے، جو بھی صاحب نصاب ہے اس پر فرض ہے کہ وہ سالانہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اس کے بعد صدقہ فطر ہے یا قربانی ہے۔ حقوق واجبہ کو ادا کرنے کے بعد حج اور عمرہ کے لیے خرچ کرنا، مسافروں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، ناداروں پر خرچ کرنا، ان کی خبر رکھنا، یہ تمام مدات ہیں جہاں پہ خرچ کیا جا سکتا ہے، اور ان کی تفصیلات قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ اور جہاں پر خرچ کرنا غیر ضروری ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہمیں، جہاں پر خرچ کرنا حرام ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ جائز مقامات پر خرچ کیا جائے گا تو انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا، اور اگر ناجائز مقامات پر خرچ کیا گیا تو پھر وہ انسان کے لیے دنیا و آخرت میں رسوائی اور ذلت کا سبب بنے گا۔ تو یہاں پر جو خرچ کرنے کا بتایا گیا ہے یا ان کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ خرچ کرنا جائز امور میں ہے، کیونکہ کھیل کود میں، اسراف میں، رسم و رواج میں خرچ کرنا یا شو بازی میں خرچ کرنا یہ کوئی فائدے کی چیز اور فائدے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو وبال بنے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک اور صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، کہ جب وہ کسی بیہودہ بات کو سنتے ہیں تو کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، وَقَالُوا، اور کہتے ہیں لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور کہتے اس طرح ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہم تمہاری لغو باتوں میں حصہ نہیں لے سکتے، تم اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنی نیکی کا کام انجام دیتے رہیں گے۔ اور اس طریقے پر یہ کہہ کر، اتنی بات کہہ کر فضول باتوں سے بچ نکلتے ہیں کہ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کی تلاش میں نہیں رہتے۔ سلام دو قسم کا ہوتا ہے، ایک سلام ملاقات کا ہوتا ہے، جب اہل ایمان میں سے دو اشخاص آپس میں ملتے ہیں تو ملتے وقت کہتے ہیں السلام علیکم، اور دوسرا سلام سلام متارکت ہوتا ہے، جس سے مراد علیحدگی ہوتی ہے کہ ہمارا آپس میں نباہ نہیں ہو سکتا، اور ظاہری بات ہے کہ نیک اور بد اکٹھے نہیں چل سکتے،
تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم تم سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ جب حبشہ سے 20 افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے جن کا مذہب عیسائی تھا، نصارا تھے، جب وہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے، آپ کی مجلس میں بیٹھے، آپ سے قرآن سنا، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے بلکہ رب تعالیٰ کا اتارا ہوا ہی ہے۔ تو ایمان ان کے دلوں میں پختہ ہو گیا، انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ تو جب ابو جہل اور اس کے دوستوں کو پتہ چلا کہ حبشہ کے لوگ اس طرح آئے ہیں اور اسی طرح انہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے، تو ابو جہل وغیرہ کہنے لگے کہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں جو ابھی تحقیق کرنے کے لیے آئے ہیں، دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ واقعی یہاں پر کوئی اللہ کے نبی ہیں یا نہیں، مگر وہ بجائے تحقیق کرنے کے وہ تو ایمان قبول کر کے جا رہے ہیں۔ تو پھر ان لوگوں نے یہی جواب دیا تھا جو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا کہ وہ ایسی باتوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور ان سے یوں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہم تمہاری فضول باتوں میں تمہارے ساتھ حصہ نہیں لے سکتے، لہذا سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی اور شدید خواہش یہ تھی کہ ساری مخلوق ہدایت حاصل کرے اور اللہ کے غضب اور غصے سے بچ جائے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ آپ کی خواہش تو ہو سکتی ہے مگر یہ آپ کے دائرہ کار میں نہیں ہے۔ فرمایا انک لا تہدی من احببت، جسے آپ چاہیں اسے راہ راست پر نہیں لا سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ تبارک و تعالی راہ راست پر لاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ یہ اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہی پروردگار بہتر جانتے ہیں ہدایت پانے والوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ہدایت حاصل کرنے کی استعداد کس کے اندر ہے اور کون اس سے محروم ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جنہوں نے بڑی خدمت کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا پورا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی تھی کہ آپ کے دادا عبد المطلب کی وفات ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آپ چچا ابو طالب کے پاس ہی رہے، وہی آپ کے کفیل بنے، اور پھر جب آپ کو نبوت ملی تو نبوت کے بعد بھی 10 سال تک وہ آپ کے ساتھ رہے، ہر دکھ تکلیف میں آپ کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شعب ابی طالب میں 3 سال کی قید آپ نے کاٹی اور مشرکین مکہ نے بائیکاٹ کر رکھا تھا، تو اس وقت بھی ابو طالب نے آپ کا ساتھ دیا تھا اور اسی گھاٹی میں آپ کے ساتھ رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے چچا سے بڑی محبت تھی۔ ابو طالب جب بیمار ہوئے اور جب محسوس کر لیا گیا کہ آپ کے آخری لمحات ہیں، دنیا چھوڑنے والے ہیں، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے سرحانے موجود تھے۔ آپ نے آخری کوشش کرتے ہوئے فرمایا تھا، یا عم، اے میرے چچا، قل لا الہ الا اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد لک یوم القیامہ، قیامت کے دن میں آپ کے حق میں گواہی دے دوں گا۔ مگر ابو طالب نے یہ دعوت قبول نہ کی کہ مجھے لوگ طعنہ دیں گے کہ مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو بہت سمجھاتے رہے مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا آپ کے لیے، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، کہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا ہی کروں گا جب تک مجھے روک نہ دیا جائے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ توبہ کی آیت نازل فرمائی، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ نہ تو یہ نبی کی شان ہے اور نہ کسی دوسرے مومن کی کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں، اگرچہ وہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس کے بعد کہ ان پر واضح ہو گیا ہو کہ یہ لوگ جہنم والے ہیں۔
اگر کسی کا باپ ہو یا بیٹا، بھائی ہو یا بیوی، چچا ہو یا بھتیجا، کوئی بھی رشتہ دار ہو، اگر اس کا خاتمہ کفر یا شرک پہ ہوا ہے تو اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا حرام ہے۔ اس کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت نصیب فرما دے، اور اگر وہ تسلیم نہیں کرتا، ہدایت کے راستے پہ نہیں آتا اور کفر اور شرک پر ہی موت واقع ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدمی نصیب فرمائیں اور کفر و شرک سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔